اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آپ کے انتظار کو مد نظر رکھتے ہوئے آج عضلاتی اعصابی یعنی خشک سرد مزاج کے حامل مریضوں کا درست، یقینی اور فطری علاج پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رہے، اس سے پہلے 4 ویڈیو میں اس مزاج کے معالجات 4 مزاجوں کے مختلف ادویہ سے غلط اور بے بنیاد ثابت کر چکا ہوں، جس کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں ملیں گے۔ ڈاؤن لوڈ کر کے بار بار سنیں اور خود فیصلہ کریں کہ عرصہ دراز سے دکھی انسانیت اور طب یونانی کے ساتھ ایک کون سا گونڈا مذاق جاری ہے۔ آپ خود یا کسی مریض کو اس مزاج کی درست ادویہ استعمال یا تجویز کر کے 15 منٹ کے اندر اندر مشاہدہ کریں کہ عباسی قانونی شفا سن 2022 کہاں تک درست اور حقیقت پر مبنی ہے۔ سامعین محترم، درست علاج پیش کرنے سے پہلے یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ مذکورہ مزاج کے حامل مریضوں کے جسم کے اندر کا سسٹم واضح کروں تاکہ آپ بآسانی درست اور غلط علاج کی پہچان کر سکیں۔ تو سنیں۔ عضلاتی اعصابی یعنی خشک سرد یا اندھیرا سیاہی سردی، یعنی اندھیرا میں سیاہی بھی ہوتی ہے اور سردی تو وہ اعصابی کے ساتھ سردی۔ مزاج کے حامل مریضوں کے جسم کے اندر خشکی یا اندھیرا سیاہی بتدریج بڑھتی اور سردی بتدریج گھٹتی جا رہی ہوتی ہے، جس کے باعث 6 مدارج مرض، لذت، حبس، قبض، سوزش، ورم، ذوب پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں 75% اور 25% اخلاط والی بات میں اس لیے مسترد کرتا ہوں کہ اس فیصدی مقدار کا تعلق مدارج مرض سے ہے، جس کو طب کی دنیا میں پہلے ہی بار متعارف کر چکا ہوں۔ تجربہ کر لیں۔ اگر کسی جوان مریض کے نبض کی فی منٹ رفتار 79 تا 83 ہو تو اسے قبض، اور 83 سے زیادہ ہو تو اسے سوزش ضرور ہوگی۔ عزیزان من، درست فطری اور یقینی علاج غدی اعصابی ادویہ سے اس مزاج کے حامل ادویہ کے اخلاط یا کیفیت کی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کنفیوژن یا شک و شبہ کی گنجائش نہ رہیں۔ تو سنیں اور غور سے سنیں کہ اس مزاج کے حامل ادویہ میں گرمی یا روشنی کی زیادتی اور تری کی کمی ہوتی ہے۔ میری اس اندھیرے روشنی والی بات پر طبی دنیا میں حیرانگی ضرور ہو رہی ہوگی، لیکن حیرانگی والی کوئی بات نہیں، کیونکہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف سوزش اور اورام کے صفحہ نمبر 326 پر ان دونوں کیفیات کا ذکر کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے آج تک صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے طب کو
سمجھا ہی نہیں۔ ان کی بیعت کے نہ ماننے والے شائقین طب اور معالجین سے پوچھتا ہوں کہ 2 سودا 2 سپرا 2 بلغم میں سے بلغم کے اندر 2 کیفیت، یعنی ایک وہ بلغم جس میں تری زیادہ اور ایک وہ بلغم جس میں سردی زیادہ، تو کل دل سے مانتے ہیں، لیکن 2 سودا میں سے ایک وہ سودا جس میں خشکی زیادہ تو ٹھیک ہے، لیکن سودا کی دوسری خلط یا کیفیت تو واضح کرے۔ بالکل اسی طرح 2 سپرا میں سے ایک وہ سپرا جس میں گرمی زیادہ تو ٹھیک ہے، لیکن سپرا کی دوسری خلط یا کیفیت تو واضح کرے۔ طبی یونانی میں نقصہ جات اور مجربات سے قطع نظر طب پر سوچیں، تجربات کریں، تحقیقات کریں، کیونکہ ان نقصہ جات اور مجربات ہی سے طب کا مستقبل تاریک ہوتا جا رہا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، مزید تمہید سے قطع نظر آتا ہوں اپنی موضوع کی طرف کہ مذکورہ مزاج کے حامل مریضوں کو غدی اعصابی ادویہ تجویز یا استعمال کرنے سے کیا ہوگا۔ نمبر 1، کیا مذکورہ ادویہ کی پہلی خلط اگر گرمی تصور کی جائے تو مذکورہ مریضوں کی پہلی خلط خشکی کی ضد ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو پھر سردی کی ضد کیا ہوگی؟ جبکہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ علاج بالضد کے قائل ہیں، گو کہ مذکورہ ادویہ کی دوسری خلط تری مریضوں کی دوسری خلط سردی کو بڑھائے گی۔ نمبر 2، اگر مذکورہ مریضوں کی پہلی خلط اندھیرا یا سیاہی اور ادویہ کی پہلی خلط روشنی تصور کی جائے تو لازمی اور فطری بات ہے کہ روشنی نمودار ہوتے ہی اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے، جبکہ مریض کی دوسری خلط سردی مذکورہ ادویہ کی دوسری خلط تری سے خود بخود بڑھ کر یقینی شفا ہوگی، اور انشاءاللہ شفائی اثرات بھی 15 منٹ کے اندر شروع ہوں گے۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔